ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء اعظام، سادات کرام، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دارالعلوم نظامیہ گلشن تاج الشریعہ کا سالانہ جلسہ دستار بندی کا یہ پرنور موقع ہے، اور اسٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، عظیم شخصیتیں، عظیم مقررین تشریف فرما ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑی بہت باتیں لے کر حاضر آیا ہوں۔ ہمارے سرپرست اعلیٰ قادری آل انڈیا مشن، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ کا حکم، اور ہمارے بہت ہی عزیز ہمارے حافظ صاحب قبلہ کا ہمارے حافظ وسیم صاحب، جن کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، میں حاضر آیا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو سے پہلے آئیے ہم آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والی کرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، اخیل فاضل حضرت حافظ و قاری مولانا نور احمد صاحب قبلہ ازہری، آپ سب بھی بیٹھے تھے، ان کی آواز بھی بیٹھی تھی، پھر بھی انہوں نے ہم سب کے حوصلوں کو کھڑا کیا اور ایک بہت کم وقت میں ایک پرمغز تقریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ ہمارے مفتی سلیم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ابھی ان کا بھی میرے خیال سے بیان ہوگا، اور ویسے بھی بہت مقررین تو بہت ہے، اور میرے خیال سے سب کو وقت بھی جو ہوگا وہ بہت مختصر، تو بھی کوئی لمبی چوڑی تمہید اور پھر ادھر ادھر کے القابات اور ادھر ادھر کی باتوں کا وقت نہیں ہے، اس لیے بلا تاخیر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بس گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ویسی میری تقریر ویسی بھی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا یا بہت کوئی سبحان اللہ وغیرہ کی باتیں ہوں گی، تو صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جاگتے رہیے گا، توجہ سے سنیے گا اور باتیں دل و دماغ میں محفوظ کیجیے گا، تاکہ جلسہ ختم ہو جائے وہ باتیں اور اس کا اثر ختم نہ ہو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جلسہ چھوڑ کر اور جلسہ ختم کر کے گھر جاتے ہیں نا، تو مقصد بھی یہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے گھر میں جانتے وقت کچھ ساتھ میں ہوتا نہیں، تو کوئی بات ہمیں عمل کے لیے ابھارتی نہیں۔ تو میری باتوں کو کوشش کیجیے گا کہ دل دماغ میں محفوظ رہے، اور جب یہ پروگرام ختم بھی ہو جائے تو دل و دماغ میں چلتا رہے، اور جب سستی آئے ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے حوصلوں کو گرم کرے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں ہو اور ہم غفلت کی نیند بستر میں آرام کر رہے ہو، تو یہ باتیں تمہیں جگاتے، یہ باتیں تمہیں مسجدوں تک پہنچائے، اور جب تم فجر کے سجدے کرنے لگو گے جس طرح عید کے دن کرتے ہو، قسم خدا کی کوئی فلم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، اور بلا کوئی تمہید کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کتاب الجنائز بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہے، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج کی اس مجلس کے حوالے سے بھی اس کو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے حافظ وسیم صاحب تھوڑا 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ، کہ جس نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لے، ویسے آپ کو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں کچھ بات دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو کھڑا کیا۔ اس حدیث پاک کو آپ پہلے سنیے اور ان کا چہرہ ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ انسان جب کام کرتا ہے نا، جزاک اللہ، جب انسان کام کرتا ہے نا تو کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جب بندے کے چہرے پر ہنسی ہو نا، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی واقعی خوش ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کیوں ہنس رہا ہے۔ آپ کو اس حدیث پاک سے اندازہ ہوگا، کتاب الجنائز میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے اس وقت کے لیے کہ من لم یظہر حزنہ عند المصیبہ، کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اپنے غم کو ظاہر نہیں کرتا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ
انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، صبح کا وقت تھا، حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ اب پھر وہ رات کا مرحلہ آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ راوی نے پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے لیکن چہرے کا حال عجیب تھا اور حضرت ابو طلحہ کے چہرے سے لگ رہا تھا بہت غمگین ہے، کوئی بات رسول اللہ کو کہنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب نگاہ نبوت اٹھی اور ابو طلحہ کو دیکھا تو پھر رسول اللہ کے چہرے مبارکہ نے ابو طلحہ کو دیکھا تو وہ چہرہ جو غمگین تھا لیکن نگاہ نبوت کے اٹھنے کے بعد حال یہ تھا کہ خود چہرہ نبوی جو اس پر مسکراہٹ تھی اور مسکراہٹ دیکھ کر ابو طلحہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ وہ ایک شکایت لے کر آئے تھے، شکایت کیا تھی معلوم ہے؟ شکایت یہ تھی، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ جب میں گھر پہنچا تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ مدینے میں موجود نہیں تھے، وہ یا تو کسی تجارت کے سفر پر تھے یا اور کسی سفر پر مدینہ سے غائب تھے۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو حال یہ تھا کہ جب وہ گھر پہنچے، اب آپ کو پتا ہے اس زمانے کا سفر، یہ ٹرین، یہ اے سی والی بسیں، وولوو، پلین، اس کا تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو سب سے بہترین سفر کے لیے سواری تھی نا وہ تازہ عربی گھوڑا ہوا کرتا تھا، جو سب سے بہترین سواری۔ اور آج آپ کبھی ڈمس میں چلے جائے، ابراٹ چلے جائے اور 10 منٹ کی صرف گھوڑے کی سواری کر لے، یہ تفریحاً ہوگی، یہ جو سواری آپ کی ہوگی نا یہ تفریحاً ہوگی، لیکن آپ کو پتا چل جائے گا کہ گھوڑے کی سواری کیسی ہوتی ہے۔ پھر کسی کو کچھ بتانے کی اور مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 10 منٹ کی تفریح بتا دے گی کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر مہینوں سفر کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے، اس زمانے کی عورتوں کا بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ آئے تو گھر میں گھستے ہی چالو نہیں ہو گئی پورے دن کی لسٹ، ایسا نہیں ہے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کیا کرتے تھے کہاں تھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ راویوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ پہنچے تو گھر کا معاملہ یہ تھا کہ بیوی کھانا بنانے میں مصروف تھی، جیسے ہی گھر پہنچے کھانا تیار تھا، بیوی نہانے کے لیے چلی گئی تاکہ جب میں اپنے شوہر سے اتنے دن کے بعد ملاقات کر رہی ہوں تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بالکل طبیعت فریش، کپڑے، باڈی لینگویج سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ آئے، گھر سے دور دراز سفر سے آئے تھے، بیوی کو خوش دیکھا، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، طبیعت ہری بھری ہو گئی، بڑے دنوں کے بعد گھر کا کھانا ملنا تھا، میاں بیوی نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد بستر پر لیٹے، اب سب حال چال بات چیت ہو رہی ہے تو پہلا سوال کہ میں جب گھر سے گیا تھا تو بیٹا بیمار تھا، اب کیا حال ہے؟ بیوی نے پہلے تو شوہر نے سوچا کہ تھک گیا ہوگا، سو گیا ہوگا، اس لیے اب سوال کر رہے ہیں، تو بیوی بھی تو دیکھیے کیسی صابرہ تھی اور بیوی کا اظہار کا طریقہ بھی تو دیکھیے کتنا انوکھا تھا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھوٹ گڑھ لیتے ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ بڑی بڑی مصیبتیں چھپانے کے لیے کس خوبصورت انداز میں سچ بولا جاتا تھا اور سچ بولنے کا انداز بھی اتنا پیارا تھا کہ بات بھی ہو جاتی تھی، اطلاع بھی نہیں ہوتی تھی اور مقصد بھی حل ہو جاتا تھا۔ حضرت ام سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بچے کے بارے میں سوال کیا گیا بچہ کیسا ہے، فرماتی ہے الحمدللہ اطمینان کی نیند سو رہا ہے۔ بچے کے بارے میں پوچھا گیا کہ بچہ کیسا ہے، فرمایا اطمینان کی نیند سو رہا ہے۔ جب پتا چلا کہ اطمینان کی نیند سو رہا ہے تو ماں باپ کے لیے پتا ہے زندگی میں بڑی بات کیا ہوتی ہے، ان کا بیٹا مطمئن رہے، بیٹا ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسے قطع نظر۔ آج ہماری یہی پوزیشن ہے نا، آج تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے سینے پر چڑھ کر اپنا حق مانگتے ہیں۔ ارے جنتیوں اتنا تو احساس کرو کہ جن کے سینے پر چڑھ کر تم حق مانگ رہے ہو ان کا ایک حق کہ جو تجھے پیدا کرتے وقت اس نے جھٹکے برداشت کیا ہے نا اس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا، اور تو یہ بات کرتا ہے اپنے حق مانگنے کی باتیں کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر اگر وہ اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار رہے ہیں لیکن ان کا والدین کے ساتھ یہ سلوک ہے نا تو ان کی دین کی خدمتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ایسے دین کو تمہاری خدمتوں کی کوئی حاجت نہیں۔ جب اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے نا تو ابابیل اور مچھروں کے ذریعے سے لے لیتا ہے۔ تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تجھ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اپنے ماں باپ پر کبھی احسان مت جتائے کہ دین کا کام کرنے کے نام پر ان کے حقوق مارے جائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک روانہ رکھا جائے اور بات یہ کی جائے میں تو حافظ ہوں، میں تو عالم ہوں یا میں تو دین کی خدمت میں ہوں۔ یاد رکھیے سب سے بڑی دین کی خدمت یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو، تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، یہ بڑا دین کا
مسئلہ ہے، اس لیے کہ دین جو ہے تلوار کے زور پر نہیں، دین تو اخلاق کے زور پر پھیلتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور یہ اخلاقی نمونہ جب معاشرے میں پھیلتا ہے تو تمہارا یہ نمونہ کتنوں کے اسلام لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لمبی تقریر نہیں کر سکتا مت کر، ایک رات میں قرآن نہیں سنا سکتا مت سنا، لیکن ماں باپ کا فرما بردار بن جا۔ اور یہ اسلامی معاشرے کا ایک بڑا حسن ہے۔ آج یورپ چلے جائیں، ہندوستان سے باہر کی کنٹریوں کا جائزہ لے، بلکہ ہندوستان میں بھی دیگر مذاہب کا جائزہ لے، آپ کو پتا چلے گا جگہ جگہ پر اولڈ ہاؤس نظر آئیں گے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جن کا کوئی بچہ ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ بھال نہ کر سکے تو ان کے لیے گھر بنائے گئے ہیں۔ آج بھی مسلمان اس بات پر فخر کرتا ہے، وہ غریب بھی ہوتا ہے پھر بھی اپنے ماں باپ کو کسی پر بوجھ نہیں بننے دیتا، بلکہ بیٹے کو بھوکا رکھتا ہے، ماں باپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور جب مسلم بچے اس طرح کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے سروں پر ولایت کا تاج بھی رکھتا ہے۔ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا۔ حضرت ام سلیم ہے، جب کہتی ہے بچہ اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے، اب شوہر کو کیا تھا، میرا بچہ سکون کی نیند سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہوا یہ، بڑے دنوں کے بعد بیوی سے ملاقات تھی، میاں بیوی نے بڑے دنوں کے بعد ملاقات تھی، ہم بستری کا معاملہ ہوا۔ آپ اندازہ کریں میں جس واقعے کو بیان کر رہا ہوں نا، اگر آپ آزاد ہو سکتا ہے سن چکے ہو، بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اس کے ذریعے سے میں نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ٹچ ہے، اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے تو قسم خدا کی یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے نتیجے کو ذہن میں بٹھائیے۔ معاملہ یہ تھا کہ جس بچے کے لیے ام سلیم نے یہ کہا سکون کی نیند سو رہا ہے، وہ حقیقت میں سکون کی نیند سے مراد وہ موت کی نیند تھا۔ وہ بچہ موت کی نیند سو چکا تھا، اور گھر کے بازو والے حصے میں کہ جس پر پردہ ڈالا گیا تھا، اور پردہ ڈالنے کے پیچھے کی طرف جو حصہ اور جو جگہ تھی، وہاں اس ماں کا لاڈلا چھوٹا سا بچہ موت کی نیند سو رہا ہے، اور ماں کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ کا بچہ پیٹ میں درد کی شکایت کرے، اگر آپ کا بچہ سر میں درد کی شکایت کرے، اگر وہ کان کا درد بتا کر وہ بل بلاتا رہے، کون ماں باپ ہے جو سکون کی نیند سوئے گا؟ ہم بستری کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو سکون کی نیند کا تصور نہیں ہو سکتا، اور صحابیہ کا یہ حال ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ کیسی عورت ہے، بیٹا مرا ہے اور ماں ہم بستری میں مشغول ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ اور میرے جیسی اور کسی کی مثال دی جا سکے ان کے جیسی نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ اس عظیم جماعت سے تعلق رکھتی ہے کہ جو ان کو دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کو کسی نے دیکھ لیا ایک نظر، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت کی ایک فرد ہے حضرت سیدنا ام سلیم کہ بیٹا انتقال کر گیا ہے، لیکن صرف ڈر یہ ہے میرا شوہر تھک کر آیا ہے اور میں ابھی شکایت کروں گی تو پھر ان کا کھانا بھی حرام، ان کا سونا بھی حرام، اب میرا بچہ تو انتقال کر چکا ہے، اب واپس تو نہیں آنے والا ہے، مجھے اپنے شوہر کا دھیان رکھنا ہے، مجھے اپنے شوہر کے آرام کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر میرے دل پر آریہ چل رہی ہے چلتی رہے، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بستر شیئر کروں گی تاکہ ان کو اطمینان کی نیند آ جائے، ان کو سفر کی جو تھکان ہے وہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی کا جذبہ تھا اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، یہ ماں کیسا رول ادا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا آپ اور میں اس کی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اب معاملہ یہ ہوا تو ہم بستری سے فارغ ہو گئے، دونوں نے حضرات نے غسل کیا اور پھر اطمینان کی نیند سو گئے۔ فجر کی اذان ہوئی، جب اذان سے قریب حضرت سیدنا ابو طلحہ کی آنکھ کھلی، نہا دھو کر فارغ تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے، پھر کوئی بات آئی تو حضرت ام سلیم نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھئے کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی اپنی چیز امانت کے طور پر دے اور پھر وہ واپس لینا چاہے تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ نے فرمایا کہ جس نے جو چیز آپ کو بطور امانت اور گروی کے دی ہے وہ مانگتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے ہاں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں بطور امانت امین بنایا اور ہم نے اس امانت کو رکھا، جب چاہے وہ لے لے،
خوشی خوشی دے دینا چاہیے. تو اب ماں کی آواز اور ماں کی ممتا مچلتی ہے اور جو جملہ نکلتا ہے وہ دلوں کو چیرتا ہے. عرض کرتی ہے کہ شوہر نامدار معاملہ یہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ بچہ اطمینان کی نیند سو رہا ہے. مقصد یہ تھا یہ اللہ کی بچے بھی تو امانت ہوتے ہیں, اللہ نے یہ امانت واپس لے لی ہے. اطمینان کا مطلب یہ ہے وہ انتقال کر چکا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو کر جگہ سے کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں میرا بچہ موت کی نیند سو رہا ہے اور میں اس کام میں مشغول تھا, میں نے کھانا بھی کھایا, میں نے ہمبستری بھی کی, میں سکون کی نیند سویا. اللہ اکبر, بڑا غضبناک, چہرہ بالکل لال, لیکن کچھ نہ کہا اور بھاگتے ہوئے گئے فجر کی نماز کے لیے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤں گا, رسول اللہ کو شکایت کروں گا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ, اس لیے کہ دل میں انہیں شرمندگی ہو رہی تھی, میرے بچے کی لاش اور میرے سے یہ معاملہ ہوا, میری بیوی نے مجھ سے یہ چھپایا. لیکن ابو انس بن مالک فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی رسول اللہ نے حضرت ابو طلحہ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھا رسول اللہ, ابو طلحہ نے رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹیں, سارا غم ختم. اور ابو طلحہ کچھ شکایت کرتے اس سے پہلے رسول اللہ کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. ارے ناہنجارو, ارے اپنی جان کے دشمنوں, تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ نبی تمہاری طرح ہے. ارے نبی کا معاملہ تو دیکھو, ابو طلحہ نے کچھ کہا نہیں ہے, ابو طلحہ تو غمگین چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے, لیکن رسول اللہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ابو طلحہ کا غم صرف دور ہوا, بلکہ آنے والا جو جملہ تھا اس نے آنے والی امتیوں کے لیے بھی ایک نتیجہ ظاہر کر دیا کہ جب میرا امتی اگر مصیبت کے وقت اس طرح کا صبر والا معاملہ جو ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نے کیا ہے, تو جو نتیجہ ابو طلحہ کو دیا اللہ وہی میرے امت کو بھی عطا فرمائے گا. میں اس بات کو بھی واضح کرنا چاہوں گا. سرکار فرماتے ہیں ابو طلحہ تیری بیوی نے جو رات میں تیرے ساتھ کیا اور تو نے ہم بستری کی, اس سے جو نطفہ, اس سے جو پانی خارج ہوا, وہ پانی عام پانی اب نہیں رہا, بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. یہ بشارت تھی رسول اللہ کی. آپ کو پتہ ہی کیا ہوا, تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ نے اس نطفے کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی تو راویوں نے بیان کیا ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ام سلیم نے جو صبر کا مظاہرہ کیا تھا, اللہ نے اس نطفے میں ایسی برکت عطا فرمائی. اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے, ایک کا نام اسماعیل, ایک کا نام اسحاق, ایک کا نام یعقوب, چوتھے کا نام عمیر, پانچویں کا عمر, چھٹے کا محمد, ساتویں کا زید, آٹھویں کا قاسم اور 90 کا عبداللہ. اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے. 9 کے 9 تاریخ مدینہ کے سب سے بڑے قرآن کے عالم گزرے ہیں اور راوی فرماتے ہیں یہ اسی رات کے نطفے کی برکت تھی. بلا تمثیل میں بتانا چاہتا ہوں, وہ تو صحابیہ کا کردار تھا, ہم اس کردار کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن آج کے دور میں بھی جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, جو دین کے میدان میں نکلنا چاہتا ہے, جو دین کی سربلندی کرنا چاہتا ہے, جو صرف لفاظی سے کام نہیں لیتا, جو صرف اسٹیٹس سے دین نہیں پھیلاتا, جو صرف یوٹیوب کو دین پھیلانے کا ذریعہ نہیں بناتا, جو خود میدان عمل میں نکلتا ہے. حافظ وسیم کی بچی آج بھی ایڈمٹ ہے اور پتہ نہیں آگے آنے والے 2 گھنٹے کیسے ہوں گے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر طبیعت میں سدھار نہیں آیا تو اس بچی کو آئی سی یو میں رکھنا پڑ سکتا ہے. اس بچی کا باپ اسٹیج پر بیٹھا ہے اور گلشن تاج الشریعہ کے فارغ ہونے والے بچیوں کی خوشی میں شامل ہے. اگر ہمارے علماء, اگر دین کے ذمہ داران اس طرح کی قربانیاں پیش کریں گے, جگہ جگہ پر رضا کے نعرے گونجیں گے, جگہ جگہ پر عشق رسول کے چراغ جلیں گے, اور جب یہ چراغ جلتے ہیں تو یاد رکھیو یہ چراغ بھوکوں سے بجھایا نہیں جاتا, جتنا بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ اتنی ترقی عطا کرے. تنقیدیں کرنا ہے نا بہت آسان کام ہے. چائے کی لاری پر بیٹھ کر گفتگو کرنا اور کسی کے تعلق سے میسج پھیلانا, کسی کے تعلق سے ویڈیو اور آڈیو وائرل کرنا, یہ بہت آسان سا کام ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی کشمیر دا فائلز, یہ فلم جو ریلیز ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی تاریخ کبھی پتہ ہے؟ ہم لوگ اتنے جذباتی لوگ ہیں. ایک تو پہلے بات تو جیسے ہی فلم کا معاملہ آتا ہے تو ایک تو ذہن فلم ایک کبھی ہم نے اس کو سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ فلم کے ذریعے سے میسج کیا دیا جا رہا ہے.
اور پھر جو اس کے بعد حالات کریٹ ہو رہے ہیں نا، میں صرف حقیقت اجاگر کرنے کے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ آج دیکھیے میڈیا کا کتنا کمال ہے. آپ حضرات ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں نا، ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ ہر جگہ چندے کی بات نہیں ہوتی، ہر جگہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے جب حملے ہو رہے ہو نا تو چند آ کر صرف کھڑے ہو جائیں نا کہ ہم کھڑے ہیں، اللہ سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑا تعاون ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے پیسہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے اور پیسے تو کہیں بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا یوسف کو خریدنے کے لیے وہ بڑھیا بھی گئی تھی، اس کو بھی پتا تھا کہ میں نہیں خرید سکتی، پھر بھی گئی تھی. تو پیسے کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کے دین کا کام ہے، کوئی نہ کوئی مرد مجاہد پیدا ہوتا ہے، نکل آتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ جس پر ہمیں بھروسہ ہو اور اس پر انگلی اٹھ رہی ہو، اس کے باوجود اس پر بھروسہ قائم رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دینا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج میڈیا کا دور ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا کر رکھ دیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں تو 4 دن پہلے دبئی تھا، تو ہم لوگ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ ہم لوگ پروگرام میں جا رہے تھے، ایک ویڈیو آیا. جیسے ہی شروع کیا تو پتا چلا کہ نانا واڑی میں آگ لگ گئی، نانا واڑی میں آگ لگ گئی. اس کا ویڈیو وائرل ہوا. اس کے 2 منٹ کے بعد ہم نے انڈیا فون کیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کوئی حادثہ وادثہ؟ کہا کچھ بھی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس زمانے کا. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور بس آیا ہے تو فارورڈ کرنا یہ زندگی کا سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں. اب دیکھیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کہا کیا جا رہا ہے. یہ کشمیر کے حوالے سے جو فلم بنی نا، اس کے تعلق سے بھی میں صرف آپ کا ذہن یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنی تاریخ پڑھیے، اور جن لوگوں کے یہ پنڈتوں کے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، کسی نے مارا ہوگا نہیں مارا ہوگا یہ اپنا میٹر ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں ایک بھی چیف منسٹر مسلمان ہو، ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان ہو. آپ پوری تاریخ، بلکہ کشمیر جہاں یہ حادثہ ہوا نا وہاں بھی ایک بھی منسٹر مسلمان ہو، مجھے بتا دیجیے ایک بھی منسٹر. بلکہ آج جن لوگوں کے شہ پر یہ فلم بنی ہے نا، جن لوگوں کے شہ پر ان کی خود مدد سے پورے ہندوستان میں جنتا دل کی حکومت تھی. لیکن معاملہ تھی کہ ہم کو تاریخ پڑھنے کا شوق تھا، ہم تاریخ پڑھنے کی کوشش ہی کہاں کرتے ہیں. اور یہ بات صرف میں اس لیے لا رہا ہوں کہ آج ہمیں بانٹنے کے لیے اس طرح تک لوگ اتر چکے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ بس اس کے پروگرام میں نہیں جانا، اس کے پروگرام میں نہیں جانا، فلاں کے پروگرام میں نہیں جانا. تو مجھے بتا دو کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت حقیقت میں ہے کیا؟ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت حقیقت میں ہے کیا؟ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نہیں تو اور کیا؟ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں تو کیا ہے؟ ارے سید صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، گلزار ملت کے خلیفہ ہوں یا ہمارے سید صاحب 40 گاؤں والے سید عارف صاحب قبلہ، یہ سادات کرام یہ اسٹیج پر تشریف فرما اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں. کتنے علماء زمین پر ہیں، اور نہ جانے اس میں کتنے ایسے ہیں جو برسوں سے تراویح پڑھا رہے ہیں، پھر بھی ان سادات کو کرسیوں پر بٹھایا گیا. کیا یہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت نہیں؟ کیا یہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی تشریح نہیں کہ جس سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، کیوں بٹھایا گیا؟ اس لیے کہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہے. یہ علماء کا آپ دیکھ لیجئے کتنے علماء ایسے ہیں جن کے بھی داڑھی کالی ہے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی، ان کو پھر بھی کرسیوں پر بٹھایا گیا. کیا یہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ ارے مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا، سنی آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا وفادار آ رہا ہے. میرے عزیز ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، خلیفہ حضور اشرف الفقہا. آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آخری بات. پہلے تو پڑھیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی نہیں عمر. اگر میں وہ صحابہ کی تاریخ اٹھاؤں نا کہ کس صحابی نے کس عمر میں پڑھنا شروع کیا تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور پھر ہمیں پتہ نہیں، باتیں تو یاد رہتی نہیں ہیں، جیسے ہماری عادت ہے کہ باتیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دین سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے. آپ کو کس نے کہا ویڈیو پہ سیکھیے؟ آڈیو بھی ہے نا. یہ مکسلر پر ہمارے حافظ صاحب ہر جمعہ کو بیانات نشر کرتے ہیں، ہر جمعہ کو. عورتوں کے لیے میری اہلیہ کا خود مدرسۃ البنات دارالمنوار رضا کی صدر مولمہ، عورتوں کے لیے آڈیو پروگرام ہر جمعہ کو عورتوں کے لیے خاص ہے. اور مردوں کے لیے ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں، اسی تنقیدیں کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، قادری مشن والے کیا کرتے ہیں، قادری مشن والے کیا کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ قادری مشن تمہیں فری میں ہر جمعہ کو ایک اچھا مقرر تم تک پہنچا رہا ہے؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول حدیث پاک
میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں ایڈمیشن لو تبھی سیکھ سکتے ہو۔ ارے جمعہ کے بیان میں اچھے مقررین، اچھے علماء جب خطاب کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نذرانہ دینا لینا اور چندے کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر لوگ 10 منٹ کے لیے بھی جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں تو ایک اچھا عالم ہو اور اس کے ذریعے سے ایک اچھا موضوع اور ایک اچھی بات دماغ میں دل میں اتر جائے گی، آنے والی زندگی اسی بات کی بنیاد پر تبدیل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں تو صحیح، 19 برانچیں چل رہی ہیں لڑکوں کی، 27 برانچیں لڑکوں کی اور 19 برانچیں لڑکیوں کی، کیا سب میں ان کے بچے پڑھتے ہیں؟ اب سوچئے تو صحیح، سب میں ان کے بچے پڑھتے ہیں؟ صرف ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس پیشاب چیک کرانے پر، خون چیک کرانے پر 20%، 30%، 50% چھوٹے بچے بیمار ہو تو فری میں علاج، تو صرف انہی کے بچے بیمار ہوتے ہیں یا صرف علماء کے بچے بیمار ہوتے ہیں؟ آپ تصور تو کیجئے، یہ جو 100 تقریباً 13 امام ہو، 113 امام 153 جن حضرات کو للہ فنڈ سے، آپ نے دیکھا ہے کبھی علماء کی زندگی؟ یہ علماء کی زندگی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، لیکن کبھی ان کے اندر بھی تو جھانک کر دیکھو، جو لاکھ روپے کی غوث پاک کی نیاز کر دیتے ہیں، یہ غوث پاک کے مشن کے آگے بڑھانے والے کبھی علماء کی گھر کی حالت بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ تم نے لاکھ کی بریانی کھلائی، غوث پاک اس سے خوش ہوں گے کہ 4 علماء بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، پھر بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے تھے، تم نے ان کا گھر سجا دیا۔ ایسا کر کے دیکھیے غوث اعظم کا فیض کیسے برستا ہے۔ لیکن ہمیں تو مطلب پوائنٹ پر کام کیا کرنا ہے، ہمیں تو ایسے کام کرنا ہے جس کو ہم فیس بک پہ ڈال سکیں، جس پر بہت سارے لائک مل سکے، جس پر بہت سارے ہارٹ شیپ آ جائے۔ اس سے باہر آئیے، کام دیکھیے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں نا، یہ قادری مشن ان سب پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے 2 چیزیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے۔ ابھی وقت نہیں تو میں RSS کی تنظیم کی جو پوری تاریخ ہے نا آپ حضرات کے سامنے عدد کے ساتھ بیان کرتا کہ آج جو BJP جس طریقے سے اس کا جادو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں بول رہا ہے، تو اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے، کتنے لوگوں کا خون ہے، تب جا کر یہ ترقی ملی ہے۔ اور قرآن اور اللہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جو من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، اب پھر اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، محنت کر پاتا ہے، اب حق محنت کرتا ہے تو پھر اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور باطل ہوتا ہے آج نہیں تو کل مار کھاتا ہے۔ یزید جیت گیا تھا لیکن قیامت تک کے لیے لعنت ہے، حسین شہادت کا جام پیے تھے لیکن اس کے باوجود قیامت تک کے لیے زندہ۔ تو آپ کو زندگی کے سارے مرحلوں پر اترنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند ہو، آپ چاہتے ہیں نا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو، آپ چاہتے ہیں نا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہو، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بچہ کسی وہابی کے ہاسپٹل میں تو نہیں اس کو ایڈمٹ کیا گیا، مدرسے کسی اہل سنت والجماعت کا یتیم بچہ کسی عقل کنواں کے مدرسے میں جا کر تو ڈاکٹر نہیں بن رہا ہے۔ تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا اڑیسہ میں برباد ہوا تھا تو کوئی وہابی بدر الدین اجمل نام کا کھڑا ہو کر کہیں اس کو گھر تو نہیں بنا دیتا، لیکن کیوں سنی اس طرف دھیان دے گا؟ سنی کو تو نعرے کی فکر نہیں، سنی نے نعرہ سمجھا کب ہے؟ اس نے تو صرف نعرہ لگایا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد یہ صرف بولنے سے نہیں ہوگا، عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ عملی طور پر کیسے؟ ہر وہ تنظیم جو اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہے، جو اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہے، اس سے جڑنا پڑے گا۔ آج کی یہ تنظیم قادری آل انڈیا مشن ہے، آپ کو اس سے جڑنا ہوگا، اور جڑنے کے لیے ضروری ہے کبھی اچھے مشورہ۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی اچھا مشورہ ایسا ہوتا ہے نا، جنگ خندق کا واقعہ آپ کو حضرات کو تو معلوم ہے، اس واقعے کو بتانے کی حاجت ہی نہیں، صرف میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب جنگ احد کا یہ واقعہ پیش آیا، جب پتا چلا رسول اللہ کو بڑی فوج مدینے پر حملہ کرنا چاہتی ہے، رسول اللہ تھے، غیب کا علم تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود میٹنگ بلائی تاکہ صحابہ کو اور آنے والوں کو یہ پتا چل جائے حکومت چلائی کیسے جاتی ہے، زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، سلطنت کا دفاع کیسے ہوتا ہے۔ رسول اللہ تو بھیجے ہی گئے تھے ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے، سارے لوگ جمع ہیں، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، کسی
یا رسول اللہ ہم باہر جا کر حملہ کرتے ہیں، ان کو روکیں گے، کسی نے کہا ہم قلعہ بند ہو جاتے ہیں، سب نے الگ الگ مختلف مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی بڑے عمر دراز ایران فارس سے آئے تھے اور عرب نہیں تھے، فارس کے تھے، عرض کرتے ہیں سچویشن دیکھ کر یا رسول اللہ بڑی فوج کی خبریں سن رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنے ہتھیار اور اتنے وقت نہیں ہم سب کو اس کی جگہ پر کھڑا کر سکے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیں تو، آپ کو پتہ ہے شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیں تو رسول اللہ نے اسی مشورے کو پسند فرمایا اور یہ جنگ اتنی مشہور ہوئی حدیثوں میں سیرتوں میں کہ اس جنگ میں کوئی جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی، ان کھڈوں نے ان خندقوں نے ہی کافروں کو شکست دی، لیکن اس میں رسول اللہ کے نہ جانے کتنے معجزات ظاہر ہوئے، کتنی بشارتیں ظاہر ہوئی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں آپ کو کام کہ کبھی آپ کا اچھا مشورہ تنظیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، کبھی آپ کا بچوں کا اس مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجنا ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، کبھی اگر ضرورت ہوئی اس تنظیم کو تو آپ کو پتا ہے کبھی کبھی مالدار غریب یہ سوچتا ہے، مالدار تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو خدمت کر دی ہے اور غریب یہ سوچتا ہے یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے ہارون رشید اور زلیخا کا بہت مشہور واقعہ ہے، میں کسی واقعے کی طرف پوری طور پر نہیں جانا چاہتا، صرف میں اشارے دینا چاہتا ہوں تاکہ جو مجھے وقت دیا گیا اس میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ باتیں بٹھا سکوں کہ دیکھیے زندگی جو ہے نا وہ ہمیں عملی طور پر گزارنی پڑے گی، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ اسٹیٹس تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، دیواروں پر تو بڑی اچھی اچھی باتیں رکھی رہتی ہے، اور ہمارے یہاں تو ہندوستان کا اور بڑا معاملہ ہے، جہاں جو لکھا رہتا ہے اسی پر مسئلہ ہوتا ہے، اہیں تھوکو مناچ ہے وہیں سے پچکاریاں ماریں گے، اہیں پیشاب کروی نہیں وہیں آپ کو ملیں گے، یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے۔ تو صرف باتیں کہنے سے، باتیں بولنے سے، باتیں لکھنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، عملی طور پر آپ آگے بڑھیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ایک غریب بندہ ہے، غریب بندہ وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں یار مالی طور پر کیا مدد کر سکتا ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہارون رشید اور زبیدہ جب جا رہے تھے اور پوچھا تھا بہلول دانا سے کہ بہلول کیا کر رہے ہو، کہا جنت میں محل بیچ رہا ہوں، کتنے کا؟ ایک کا۔ زلیخا نے کہا میں خرید لیتی ہوں، دیا اور خرید لیا۔ ہارون رشید ارے زلیخا ایک درہم میں کہیں جنت میں محل ملتا ہے؟ زلیخا نے کہا میں نے خرید لیا، بہلول بیچ رہے تھے تو میں نے خرید لیا، کون سی بڑی حرج کی بات ہے۔ اور پھر معاملہ کیا ہوا، ہارون رشید خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں ہے اور ایک محل میں زلیخا کا نام تھا، جانا چاہتا ہے، دربار نے روک دیا، کہاں؟ میری بیوی ہے، کہا تیری دنیا میں تھی اب نہیں، تو کہا پھر یہ، تو کہا اس نے بہلول سے خرید لیا، تو نے نہیں خریدا۔ اب صبح ہوئی بہلول کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، پہلے بہلول رستے میں تھے اب یہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور چاہا کہ خرید لوں، کہا کتنے کا؟ کہا سلطنت دے دے، کہا کل تو ایک میں تھا، کہا زلیخا نے بغیر دیکھے خریدا تھا، تو دیکھ کر آ رہا ہے۔ تو جو رستے میں بیٹھ کر محل بنا رہا تھا نا اس کو عام مت سمجھنا، یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اگر آپ ایک ہو نا اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو نا اللہ اس کے ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں محل بنا دے گا، اور اگر کسی کے بعد اور دیکھ دکھاوے کے لیے اگر محل بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو نا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں میں اپنی گفتگو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ آج آل انڈیا مشن جو صورت میں ہمارا ایک گروپ اور چلتا ہے، ہمارے احمد رضا بھائی وغیرہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو سنیوں میں کتنے گروپ ہیں مجھے گنا دیجیے، کوئی کھڑا ہو کر بتا دے۔ ایک تنہا وہ گروپ چلتا ہے، رات میں 11 بجے کھلتا ہے، اس کے کھولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کوئی سنی صحیح العقیدہ بیمار ہے نا، کوئی سنی صحیح العقیدہ بیمار ہے، نہیں پہنچ پا رہا ہے اخراجات پر، کمیٹی تک اپنی فائل پہنچا دے، ساری سچی رپورٹ پہنچا دے، اور ایسے لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری مدد کس نے کی۔ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اعلیٰ حضرت کا 10 نکاتی پروگرام پڑھیے، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس طرح سے مدد کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، سادہ جاتے ہیں للہ فنڈ جمع ہو جاتا ہے، عام آدمی مستحق آتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، وہ بھی قادری مشن کے نام سے چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں ہر آدمی اپنی جانب سے کام کر کے اصلاح کر کے وہ سدھار لا سکتا ہے، جتنے گھر سدھریں گے نا اتنا محلہ سدھرتا جائے گا، اور محلوں سے بستیاں اور بستیوں سے شہر اور شہر سے آبادیاں، اس طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ تنقیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جو کر سکتے ہیں جس طرح سے کرتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیجئے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ جس کا کوئی امیر نہیں نا اس کا امیر شیطان ہوتا ہے،
تو یہ تنظیموں کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت سے بڑی تنظیم کون ہو سکتی ہے؟ اس تنظیم کو ضرورت صرف اس لیے پڑی منظم انداز میں کام کیا جا سکے، ورنہ ہر آدمی اپنی طرف سے کرنے جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے ایک دیگ کے چاول 10 نہیں ملا کر بنا سکتے، ایک باورچی ہوگا 10 اس کے آس پاس ہوں گے، اور وہ ایک کے ذریعے سے پھر جب میدان میں چیز آتی ہے نا تو کتنے کے پیٹ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیموں سے جڑنے کا صرف مقصد یہ ہے، امیر ایک ہوگا، مشورے سب کے ہوں گے، اور مسئلے کے اعلی حضرت کی روشنی میں جب یہ مشن آگے بڑھے گا روشنی جگہ جگہ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے جملہ اراکین کو، جملہ اساتذہ کو، جملہ معاورین، ہندوستان بیرون ہند، دامے دیرامے سخنے جس طریقے سے بھی اس کا تعاون کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کے نام، سب کے حالات، سب کے معاملات جانتا ہے۔ اللہ سب کو دین دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب قبلہ جو اس قربانی کے ساتھ یہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کی بچی کو صحت اور شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان علماء کی قدر کیجئے، ان کی غلطیاں بہت، ابھی میں پوچھوں گا نا حافظ وسیم کیا کیا غلطیاں کرتے، 50 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو کھڑے ہو کے چائے پیتے تھے، انہوں تو پیٹرول یہ کر لیا تھا، فلاں کر لیا تھا، یہ تو ہماری عادت ہے۔ لیکن آج یہ بات کس کن کو پتا تھی کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، پھر بھی یہ ہنستے مسکراتے علماء کا استقبال کر رہے ہیں، علماء کی بارگاہ میں کھانا، ان کا پانی، ان کی چائے، یہ سب کا انتظام کر رہے ہیں۔ ارے 100 غلطیوں پر یہ ایک خدمت بھاری ہو جاتی ہے، اور جب ایک خدمت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے نا وہ سارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔